أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال الله تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک تمام آباد السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ہوں بس کر دے بیٹھ جاتا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے دن ہیں وہ حج کا منظر ہو یا ہمارے گھر میں جانور کی قربانی کا منظر ہو ہر لمحے وہ عظیم باپ یاد آتا ہے وہ عظیم بیٹا کہ جس کو اس کے باپ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، تو اس عظیم بیٹے نے کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے خواب کو پورا کیجیے، بلکہ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کیجیے۔ وہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ ابا کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ بیٹا بھی جانتا ہے کہ ابا کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ کا حکم ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا، کیا ہوا؟ جھگڑا ہو گیا، عورت کی ذات پہ جھگڑا ہوا تھا، تو حابیل اور قابیل کا آپس میں، حابیل کہتا تھا نکاح میں کروں گا، قابیل کہتا تھا میں کروں گا، حق تو حابیل کا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھگڑو نہیں، قربانی کر لو۔ کیا کر لو؟ قربانی کر لو۔ جو لوگ گھروں کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں نا جی، گھر میں پریشانیاں بڑی ہیں جی، عورت ایسے ہے، اولاد ایسے ہے، بھائی قربانی کیا کرے۔ نہیں سمجھ آئی مسئلہ؟
کوئی وظیفہ بتا دیں جی، کوئی عمل بتا دیں جی، گھر کے پریشانیاں نہیں جاتی، لڑائی جھگڑے نہیں جاتے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، بھائی قربانی کرے۔ ابا آدم نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا ہے نا کہ اگر معاملات بگڑ جائیں تو قربانی دیا کرو۔ ہاں قربانی کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا قبول تو ہم نے اسی کی کرنی تھی جو تقوی والا تھا، جو متقی تھا، قبول تو ہم نے اسی کی کرنی تھی۔ جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو مطلب کیا ہے کہ قربانی تب سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قربانی دے کے تو زمین پہ آئے تھے، نہیں سمجھ آئی نا؟ جنت سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ جنت سے بولیں، جنت سے کوئی نکلنا چاہتا ہے؟ جنت سے کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ قربانی دی، زمین پر آ گئے، قربانی تھی نا، زمین پہ آ گئے۔ دانا خود نہیں کھایا تھا، اما حوا نے پہلے کھا لیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا معاملات بگڑ جائیں تو قربانی دیا کرو۔ یہ قربانی حضرت آدم بلکہ یوں سمجھیں کہ حضرت انسان کے آغاز سے ہے، لیکن وہ قربانی کس کی تھی؟ وہ بیٹے کی قربانی نہیں تھی۔ یہ صرف جناب خلیل اللہ کا کام ہے بیٹوں کی قربانی دینا، یہ صرف اسی نسل کو ہی زیب دیتا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اس کی سنت کو پورا کیا۔ یہ اس نسل کی ریت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یہ قربانی جو ہوتی ہے یہ جانوروں کی نہیں ہوتی۔ حضرت آدم کے بیٹوں نے جب قربانی کی تھی تو ایک نے تو جانور دیا تھا، دوسرے نے غلہ اور اناج جو ہے وہ قربان کیا تھا۔ یعنی قربان کیا مطلب؟ یعنی کہ صدقے کے طور پر وہ رکھایا تھا۔ اور اس وقت یہ معاملات ہوتے تھے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اور اس کو کھا کے لے جاتی تھی، اس کو آگ کھا جاتی تھی، اٹھا کے لے جاتی تھی، وہ جانور غائب ہو جاتا تھا، جو بھی تھا واللہ عالم، لیکن اس پر آگ آتی تھی، اس کی قبولیت کی یہ نشانی۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ایک قوم کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ انبیاء پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی تھی اپنے نبی پر، اور ایمان کی اس نے شرط کیا لگائی کہ قربانی کریں، اس قربانی کو حتیٰ تأکلہ النار، اس کو آگ کھا جائے۔ مطلب کیا کہ وہ قربانی قبول ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن پاک نے ذکر کیا اس قوم کے حال کو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ تو آج اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ان کے جانوروں کو، قربانی کی چیزوں کو آگ کھا جاتی تھی، آگ لے جاتی تھی۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے، اور پھر پہلی قوموں پر یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ لوگ جو جانور قربان کرتے تھے یا جو چیز اللہ کے رستے پر قربان کرتے تھے، اللہ کے رستے پر نکالتے تھے صدقہ خیرات کی صورت میں، وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، خود نہیں کھا سکتے تھے، وہ جنگلوں میں رکھ آتے، یا جانور کھا جاتے تھے یا آگ اس کی قبولیت کی علامت بن کے آگے اس کو لے جاتی۔ لیکن یہ احسان امت محمدیہ پر اللہ کا، اے محبوب کھائیں گے بھی آپ، ذبح بھی اپنے ہاتھوں سے کریں گے، خون بھی آپ بہتا ہوا خود چھوڑیں گے، زمین پر خون بہے گا، اے محبوب اس کی کھال بھی آپ کے ہی کام آئے گی، محبوب اس کی ہڈیاں بھی آپ کے کام آئیں گی، اس کا گوشت آپ کے کام آئے گا، لیکن وہ جو دل کی محبت ہے، جو دل کا اطمینان ہے، جو دل کی چاہت ہے، جو دل کا تقوی ہے، محبوب میں صرف اسی کو دے گا۔ اب یہ جو فلسفہ ہے نا، اس میں ایک مہین سا، ایک غیر محسوس یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جو دل کی کیفیت ہے، جو محبت ہے، جو انسیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جاتی ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنا بڑا جانور کر رہے ہو، اللہ نہیں دیکھتا کتنے زیادہ جانور ذبح کر رہے ہو، نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک جانور کیا ہے
تقویٰ اس میں زیادہ ہے تو فرمایا وہ زیادہ محبوب ہے. زیادہ جانور کیے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ایک بھی قبول نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز قربان کرو جس سے تم پیار کرتے ہو. وہ چیز قربان کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. وہ چیز جس میں تمہاری انسیت ہو گئی ہے. وہ چیز جس کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا ہے. وہ چیز جس کے ساتھ تمہاری چاہت ہو گئی ہے. ارشاد فرمایا وہ چاہت بھری چیز اگر قربان کرو گے تو قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی قربانیاں ہوتی تھیں لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک معیار قربانی کا بنا دیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا معیار مقرر کر دیا قربانی کا کہ اب اس سے نیچے اللہ کو کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس سے نیچے اللہ کو کچھ بھی قبول نہیں ہے. بیٹے کو ذبح کرنا، پیغمبر کی گردن پر چھری چلانا اللہ کو قطعاً قبول نہیں تھا. نہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اسماعیل کے گلے پر چھری چلے، نہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا اسماعیل ذبح ہو جائے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا یہ تھا کہ ابراہیم کو جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے رستے پر قربان ہو. اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کے خون سے کوئی سروکار نہیں تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم کو جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے رستے پر قربان ہو. بس ایک دن خواب آیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو تو اٹھے اور جناب اونٹ ذبح کر دی. پیاری چیز. دوسرے دن پھر خواب آیا، پھر ذبح کر دی. تیسرے دن پھر خواب آیا. پھر آپ کو یقین ہو گیا اللہ کو اونٹ نہیں چاہیے، اللہ کو اسماعیل چاہیے. اور اسماعیل جو میرے پہلے لفظ ہیں کہ اللہ کو اسماعیل سے سروکار نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلے. نہیں، اللہ چاہتا تھا کہ جو ابراہیم کو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے رستے پر قربان کرے. سب سے پیاری جو چیز ہے وہ اللہ کے رستے پر. ہمیں سب سے پیاری چیزیں ران ہوتی ہے بکرے کی، اس کی وہ مجھے تو اس کے نام نہیں یاد، پٹھ کا گوشت اور ہنسلیوں کا جناب، اور بہرحال قربان اللہ کے رستے پر. اور پھر مزے کی بات کہ اگر آگ اس امت پر بھی ہوتا کہ آگ کھا جائے، آگ کھا جاتی، آگ آتی قربانی کے جانور کو لے اڑتی، تو یار فریجیں کہاں سے بھرتی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اس پر ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت سنیں آپ. جس جانور کو آگ لے جاتی تھی اس کی قبولیت کی یہ شرط ہوتی تھی، اگر جانور وہیں پڑا پڑا گل سڑ گیا تو وہ قربانی مطلب قبول نہیں ہے. اناج وہیں پڑا پڑا خراب ہو گیا تو مطلب قربانی قبول نہیں ہوئی. پچھلی امتوں کے معاملات اتنے سخت ہوا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے تو گھر کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا تھا فلاں گناہ کیا. کپڑا ناپاک ہو گیا تو حکم ہوتا تھا کہ دھونا نہیں ہے، کاٹنا ہے. دھونا نہیں ہے، اس کو کاٹ کے پھینکنا ہے، باقی کپڑا پاک ہوگا. کوئی اتنا بڑا جرم اور پاپ کر بیٹھے تو پیشانیاں داغ دی جاتی تھی فلاں گناہ کیا. یہ امت محمدیہ پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. ساری رات پاپ کرتے ہیں، دن کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ساری رات ظلم کرتے ہیں، صبح کو کسی کو نہیں پتا ہوتا کس نے فلاں گناہ کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر. اللہ امت محمدیہ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. اللہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی بھی رسوائی نہیں چاہتا. اس لیے تو فرمایا کہ ایک دائیں طرف کاتب ہے، ایک بائیں طرف کاتب ہے. دائیں طرف والا کاتب فوراً لکھ لیتا ہے، بائیں طرف والا لکھنے لگتا. اللہ کہتا ہے رک جا، ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میری بارگاہ میں آ جائے. یہ امت محمدیہ پر رحمت ہے. پھر فرمایا پاپ کرتے ہو، جرم کرتے ہو، اگر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے ہو، اس طرح گناہ سے صاف کر دیتا ہوں، اس طرح گناہ صاف کر دیتا ہوں، فرشتوں کے ذہن سے بھی محو کر دیتا ہوں، فرشتے گواہی نہیں دے سکیں گے.
یہ رحمت ہے امت محمدیہ پر. اگر آج آگ نہیں آتی تو یہ فضل ہے امت محمدیہ پر. اگر میں قربانی کر کے باہر میدان میں رکھ دوں، میرے ساتھی کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جائے، آگ لے جائے، اور میری قربانی کو آگ نہ لے کے جائے تو ساری دنیا میں رسوا ہو جاؤں گا. دیکھیں جی، قاری صاحب کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی. یہ اللہ کا فضل ہے. قربانی کر کے سینہ تان کے چلتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے. یہ اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھ کے چلتا ہوں. میں نے قربانی کی، مولا تیرا شکر ہے. ہاں قبولیت کی بات ہے تو قیامت کے دن دیکھا جائے گا کیا ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہے ہم کہ ہماری قربانی اس طرح نہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو ہم یقین ہوتا ہے ہمیں اللہ قبول فرمائے گا. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے ہر کوئی نہ یہ یقین لیے پھرا، ہر کوئی یہ یقین لے کے نہ پھرتا رہے. فرمایا وہ یقین کرے، پختہ یقین کرے جس کے دل میں ہماری محبت ہے، جس کے دل میں ہماری انسیت ہے. انسیت، آپ انسیت کو سمجھتے ہیں؟ مانوس ہونا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یہ مجھے دکھا تو صحیح. اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم یقین نہیں ہے؟ قال ولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں ہے مجھ پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے نہیں یقین تو پھر دنیا میں کس کو یقین ہوگا؟ پیغمبر کو ہی یقین نہیں تو پھر کس کو یقین ہوگا؟ یا فرمایا نہیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ مولا میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. دل کا، بولیں دل کا اطمینان اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم کے دل میں شک آ گیا تھا. اطمینان اس لیے نہیں تھا، اطمینان اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم کے دل میں شک آ گیا تھا، بلکہ ابراہیم کے دل میں جو خواہش تھی. اب اس کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے شک کے بعد اطمینان، ایک ہوتا ہے بندے کی خواہش پوری ہو جائے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. ابراہیم کے دل میں شک والا اطمینان نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کو دل چاہا کہ مولا کیسے زندہ کرتا ہے، کوئی دکھا تو صحیح. یہ ابراہیم کی خواہش تھی. اللہ نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، 4 پرندے لو. بہت پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا. ابراہیم 4 پرندے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. ان کو اپنے ساتھ کیا کرو؟ مانوس کرو. ان کو اپنے ساتھ مانوس، آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پیار. مانوس ہوتا ہے کہ مالک آگے آگے چلتا ہوتا ہے. جنہوں نے یہ منظر دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، لائیو دیکھے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی پریکٹیکل بھی کیا ہو. مالک آگے آگے چلتا ہے، چارہ نہیں ہاتھ میں ہوتا، لیکن جانور محبت سے ہی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. آپ نے منظر دیکھے ہوں گے نا، مالک آگے آگے جا رہا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، کچھ بھی ہے، مالک آگے آگے جا رہا ہے، جانور اس کے پیچھے. جانور کو اتنی عقل کہاں سے آئی کہ یہ میرا مالک ہے میں نے اس کے پیچھے چل رہا ہے؟ نہیں، وہ مانوس ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اتنے مانوس کرو جانوروں کو، پھر میری بارگاہ میں کرو. زیادہ ثواب کس جانور کا ہے؟ قربانی کرنے کا. یہ تو اب آپ بھی اس کا جواب دے سکیں گے. وہ جانور کے جو عید سے 1 دن پہلے لیا اور دوسرے دن اس کو ذبح کر دیا، اس کا زیادہ ثواب ہے، یا جس کو پورا سال ہم نے اس کی پرورش کی، اس کو قربان کیا، اس کا زیادہ ثواب ہے؟ سبحان اللہ نہیں بتائیں کس کا زیادہ ثواب ہے؟ کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا، یہ میرا دل کہتا ہے. کیوں دل کہتا ہے؟ اللہ نے گھٹی میں ڈال دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب خواہش کی مولا کیسے، ارشاد فرمایا پرندوں کو پکڑ، پرندوں کو، اور پھر پرندوں کو مانوس کرنا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. طوطے آپ نے پالے ہوگا آسٹریلین، وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے، کئی گھروں میں ہوگی. آپ اس کا ذرا دروازہ کھول کے دیکھیں، پورا سال آپ نے رکھا ہے ان کو اپنے ساتھ، پورا سال ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، دروازہ کھول کے دیکھیں ایک بھی نظر نہیں آئے گی.
مطلب کیا؟ پورا سال آپ نے رکھا تو ہے، ان کو محبت نہیں دیا آپ نے، وہ آپ نے انسیت نہیں، وہ آپ سے مانوس نہیں ہوئے۔ ابراہیم اس کو مانوس کرو، اتنے مانوس کرو، اتنے مانوس کرو کہ جب آپ بلائیں، اب اس انسیت کا عالم دیکھیں آپ۔ اے ابراہیم جب آپ بلائیں تو زندہ اگر یہ مر بھی گئے تو تیرے پاس آ جائیں گے، اتنا مانوس کرو۔ اس جانور کو اتنی محبت دے۔ قربانی کس چیز کی ہے؟ آپ اسی کو سمجھ لیں، قربانی جانور کی نہیں ہے، قربانی اس انسیت کی ہے جو اس جانور سے پیدا ہو گئی ہے، قربانی اس مال کی ہے کہ جس کے ساتھ انسیت اس قدر ہو گئی ہے، قربانی اس چیز کی ہے جس کے ساتھ دل کا تعلق مضبوط ہو گیا۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ ابراہیم پھر ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کرو، گوشت کو اکٹھا کرنے کے بعد، مکس کرنے کے بعد پھر اس کو ایک ہی جگہ پہ نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جزء علیحدہ علیحدہ رکھو۔ پھر فرمایا مولا اب اس سے پہلے بھی حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی خواہش کا اظہار کیا تھا، مولا تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آپ اکٹھی دونوں یہ واقعات اللہ نے تیسرے سپارے میں یہ ذکر کیے ہیں، تیسرے رکوع میں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال تک فوت کر دیا۔ 100 سال بعد زندہ ہوئے تو پھر اے پیارے عزیر کتنا عرصہ سوئے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہی کوئی ایک آدھ دن نہیں سویا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 100 سال سوتے رہے ہو، اپنا کھانا دیکھو، ہم نے وقت گزرنے ہی نہیں دیا، ہم نے اس پر وقت گزرنے دیے نہیں، ویسے کہ ویسے تازہ کھانا۔ اور پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے عزیر آپ اپنے گدھے کو دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ گدھے کو بلائیں، یہ نہیں فرمایا کہ گدھے کو بلائیں، گدھے کو بلائیں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے انسیت ہی نہ ہو سکتا ہے انسیت نہ، یہ واللہ عالم، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا اے پیارے عزیر اب اپنے گدھے کو دیکھیے، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے کیسے یہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، آپ دیکھیں کیسے اس کی ہڈیاں اکٹھی ہوں گی، پھر ان پر گوشت چڑھے گا، پھر اس پر کھلڑی آئے گی، پھر اس میں روح آئے گی، کیسے زندہ سلامت گدھا آپ کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ گدھا اکٹھا ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، جب میں نے کہا نا محبت ہو تو لفظ کن نہیں ہوتا، پھر محبت کہتی ہے کہ مولا اب یہ کیا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، محبت ہو تو پھر نہیں ہوتا ابراہیم۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ابراہیم میں تو زندہ کرتا ہی ہوں، اب بھی میں نے زندہ کرنا ہے۔ لیکن جو فَصُرْهُنَّ کا جو میں نے آپ کے ساتھ وہ ایک ارشاد فرمایا تھا کہ ابراہیم ان کو اپنے ساتھ مانوس کرے، اور ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اے پیارے ابراہیم اب آواز بھی خود لگائے، ہر ایک دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ انسیت ہو، قربانی انسیت کی ہے، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ہڈیاں نہیں پہنچتی، اللہ کو وہ انسیت پہنچتی ہے۔ آپ انسیت کو تقویٰ کہہ لیں، اللہ کے پاس وہ تقویٰ پہنچتا ہے، وہ انسیت پہنچتی ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں، انبیاء بلائیں تو زندگی ملتی ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ انبیاء بلائیں تو زندگی ملتی ہے، انبیاء بلائیں تو زندگی ملتی ہے، انبیاء بلائیں تو زندگی ملتی ہے۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، ابراہیم آپ خود بلائیں ان کو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا حضور کے صحابہ کو، ایمان والوں کو، اے ایمان والو جب میرا محبوب بلائے نا پھر نماز نہ دیکھا کرو۔ وہ ایک صحابی تھے، حضور ان کو بلا رہے ہیں، 2-3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ، حضور بلا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، نہیں جا رہے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نماز پڑھیں، لیکن انہیں مسئلے کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، مسئلے کا مسئلہ یعنی اصل مسئلہ کیا وہ معلوم تھا، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ میں یہ کبھی بھی ایسے نہیں کہتا
کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے فلاں غلطی ہوئی، صحابہ کرام نے فلاں، نہیں، اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم اتنی مشکل میں پڑے ہوتے، اگر وہ ایسے نہ کرتے تو آج ہم مشکل میں پڑے ہوتے۔ یہ صحابہ کرام کا خطا کرنا بھی اللہ کی رحمت تھی ہمارے لیے۔ وہ نماز پڑھ رہے، حضور بلا رہے ہیں، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے 3 دفعہ 2 دفعہ 1 دفعہ بلایا تھا، آئے نہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تجھے کس نے کہا تھا نماز پڑھ؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، پھر یہ قانون آ گیا کہ جب بھی کیفیت تمہاری کچھ بھی ہو، میرا محبوب بلائے تو نماز چھوڑ کے آ جایا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا کہ پھر نمازیں نہ دیکھا کرو بلکہ نماز چھوڑ کے آ جایا کرو، محبوب کا کام کرو، کام کرنے کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو، جہاں پہ نماز چھوڑی محبوب نے جو بلا دیا۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں کس لیے بلاتا ہے؟ اس لیے نہیں بلاتا کہ اسے کوئی مطلب ہوتا ہے تم سے، اس لیے نہیں بلاتا کہ اسے کوئی غرض ہوتی ہے تم سے۔ ارشاد فرمایا وہ صرف اس لیے بلاتے ہیں للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگیاں عطا کریں، تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تاکہ تمہیں حیات جاودانی عطا کریں، تاکہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ تو گویا پیغمبر کسی بھی لیے بلائے تو وہ اللہ زندگی بنا دیتا۔ پیغمبر کا بلانا یہ زندگی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم آپ ہی بلائیں، آپ ہی منظر دیکھیں، آپ ہی بلائیں اور اپنے دل کو سکون دیں، اپنے دل کو اطمینان کریں۔ تو اباب ذی قدر یہ قربانی انسیت کی ہے، قربانی محبت کی ہے، قربانی دل کے تقوی کی ہے، جو قربانی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر تھوڑے سے مسائل قربانی کے حوالے سے، جانور کے عموماً عیب کی بات ہوتی ہے تو یہ تو عموماً ایک بات ہے کہ جو جانور ہم نے شوق سے رکھا ہو، جو جانور ہم نے، کتے کا شوق نہ ہو بندے کو، اس کے کان بھی کاٹ دیتے ہیں، اس کے دم بھی کاٹ دیتے ہیں اور یوں پتہ نہیں عجیب سی اس کی شکل بنا دیتے ہیں۔ کتے کا شوق نہ ہو بندے کو، جانور حلال جانور کا شوق ہو بندے کو، تو بندہ اس کا کتنا خیال کرتا ہے، کتنا اس کا خیال رکھتا ہے۔ کان پورے ہونے چاہیے، اس کی دم پوری ہونی چاہیے، اگر اس کے گردن پہ بال ہیں تو بال پورے ہونے چاہیے، اگر وہ اس کا سائی وال نسل کا بیل ہے تو اس کی جناب وہ نیچے گردن کے نیچے اس کی جھال پوری ہونی چاہیے جناب۔ کتنا خوبصورت جانور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم شوق سے رکھیں۔ تو قربانی بھی اسی جانور کی قبول ہوتی ہے جو مکمل ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، لنگڑاتا نہ ہو، سینگ نہ کٹے ہوں، کان نہ کٹے ہوں، دم نہ کٹی ہو، مکمل جانور ہو۔ اس جانور کی محبت، اگر محبت قربان کرنی ہے تو محبت سے ہی جانور خریدیں۔ جب محبت سے انسان جانور خریدتا ہے تو پھر سارے انسان عیب دیکھ کے ہی جانور لیتا ہے۔ تو جانور میں کوئی بھی عیب آ جائے تو قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی 3 دن کی ہے، چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے۔ یہ امت میں فتنہ کراچی کی طرف سے آیا ہے، کچھ عرصے کے لیے واللہ عالم اس دفعہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ 3 دن کی قربانی ہے، یہی کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے جی، ہاں جی، تو لوگوں نے کی بھی ہے چوتھے دن قربانی۔ بہرحال 3 دن کی قربانی ہے، 10، 11 اور 12، 3 دن کی قربانی ہے آپ۔ اور عید کے دن یہ بھی ایک فتنہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی اور چیز قربان جائے، آپ نے 10 جانور کرنے ہیں جی، چلیں آپ 8 کر لیں، 5 کر لیں، باقی غریبوں کی مدد کر دیں یا باقی کوئی اور کام کر دیں۔ یاد رکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ قربانی خون بہائیں، اللہ کو خون بہانا سب صدقوں سے زیادہ پیارا ہے۔ بڑا جانور ہے، 7 حصے ہیں، 7 حصے آپ عقیقہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی خالی خون کی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے نماز عید کی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ قربانی اگر نماز سے پہلے کر لی تو وہ قربانی بھی نہیں ہوگی۔
تو یہ کچھ چیزیں ان کا خیال رکھیں، اور قربانی کوشش کریں گوشت جو ہے زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، کیونکہ اگر میں استطاعت رکھتا ہوں نا قربانی کرنے کی تو اس کا مطلب سال بھر میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہوگا۔ وہ غریب اور مسکین ان کا خیال رکھیں کہ جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پورے سال میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں گلی محلے میں، انہوں نے کتنا گوشت کھایا ہوگا، تو ضرور ان کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کی محبت کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کی محبت کے لیے ہم نے اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ اور ایام تشریق، اور ایک مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا پچھلے دنوں، غالباً ڈاکٹر پرویز صاحب نے پوچھا تھا مسئلہ، آپ سماعت فرما لیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اس مسئلے میں تھوڑا سا خرابی کر دی، کلیئر نہیں تھا، لیکن 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ جو حجاج ہیں، حج کر رہے ہیں، جنہوں نے مقام عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے لوگ کہتے ہیں جی آپ نہ رکھیں، یوں نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے اور آپ وہ وقوف عرفات کا رکن جو ہے حج کا وہ بھی مس کر دیں۔ تو ویسے اگر حاجی نہیں ہے، گھر میں ہم ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کا ثواب ملے گا، گزشتہ سال کا بھی اور آئندہ سال کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ آپ رکھیں، اور عید کے 3 دن جو ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں کا دن جو ہے، یہ جو 3 دن ہے اس میں روزہ مکروہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، گویا امت کے لیے رحمت کیا کہ رج کے گوشت کھاؤ، صبح و شام کھاؤ، اور گوشت کی کوئی میعاد نہیں ہے، آپ پورا سال کھائیں، اگلی عید تک کے لیے بھی جو ہے وہ بچا کے رکھ لیں، لیکن اپنا حصہ بے شک اگلی عید تک رکھیں آپ اس کو پورا، کوئی اس میں محرم کی جو ہے وہ قید نہیں ہے۔ عموماً لوگ پوچھیں، نہیں کوئی قید نہیں ہے، آپ بے شک سارا سال گوشت کھائیں لیکن اپنا حصہ کھائیں۔ جی نہیں، وہ پہلے تھا، وہ 1 سال قحط آیا تھا تو حضور نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کوئی نہ رکھے اپنے پاس۔ نہیں، کوئی بھی قربانی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن پاس ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ چھری چل رہی ہے، اس کو ہو، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے، کیوں؟ حضور کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، حضور کی ذات سے بڑی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے کتنے اونٹ ذبح کیے پتہ ہے؟ 63۔ کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 63۔ اپنے دست مبارک سے، اتنے نازک ہاتھ تھے، اور پھر وہ گلے بھی بکری کے نہیں تھے کہ چھوٹا سا گلا ہو، اونٹ حضور نے قربان کیے ہیں، اور اونٹ کو کہتے ہیں کہ 3 جگہوں سے ذبح کرتے ہیں، میں نے تو کبھی نہ ہوتے ہوئے دیکھا نہ کبھی اتفاق ہوا ہے۔ بہرحال اونٹ اتنی سخت گردن، اس کو جو ہے وہ حضور نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے حضور نے ذبح کیے ہیں۔ اور پھر حضور نے اپنی بیٹی کو یہ وصیت نصیحت بھی فرمائی کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کے پاس کھڑے ہوا کریں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں محبتیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ ہماری محبتیں، یہ ہمارا تقویٰ، یہ ہماری وصیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔